بمحاذرته الطيبة وأدعو متمثلا بقول الشاعر إن العالم للشعوب حياتها ودليلها وعطاؤها البعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سوچا تھا کہ کچھ عربی میں بولوں گا، لیکن اردو ڈپارٹمنٹ کے کافی طلبہ موجود ہیں، ان کے لیے بھی مفید ہے. ہم جو پڑھائی کرتے ہیں اس کا ایک اہم مقصد ہے نوکری، پروفیشن. اگر ہم پڑھائی کریں، معلومات ہمارے پاس بہت ہو، اگر کچھ پروفیشنل انداز کی تعلیم اور مہارت ہمارے پاس نہیں ہے تو زندگی بھی تو ہمیں گزارنا ہے. اچھی کمائی بھی چاہیے، اچھا لائف اسٹائل بھی چاہیے. عربی زبان اور نوکری، عربی زبان میں جاب اپرچونیٹیز کیا ہیں؟ ورلڈ عربک لینگویج ڈے جو منایا جاتا ہے، آخر وہ کون سی بات تھی کہ یونائٹڈ نیشنز نے عربی لینگویج کو اپنا آفیشیل لینگویج بنایا 1973 18 دسمبر. اس کے بعد پھر یونیسکو نے 18 دسمبر 2012 سے 18 دسمبر کی تاریخ کو ورلڈ عربک لینگویج ڈے کے طور پر ڈکلیئر کیا اور پوری دنیا اس کو مناتی ہے. یونائٹڈ نیشن کے کئی ونگز ہیں، اس کے اندر کئی کمیٹیاں ہیں: جنرل اسمبلی، سیکیورٹی کونسل، اکنامک اینڈ سوشل کونسل، ٹرسٹی شپ کونسل، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور سیکریٹریٹ. یہ 6 کمیٹیاں ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کی ہیں. ان 6 کمیٹیوں نے الگ الگ تاریخوں میں عربک لینگویج کو اپنا آفیشیل لینگویج اور اپنا ورکنگ لینگویج بنایا. آخر کیا ضرورت تھی؟ یونائٹڈ نیشن وہاں امریکہ میں ہے، وہاں کی آفیشیل لینگویج انگریزی ہے، لیکن عربک کو اپنا آفیشیل لینگویج اور ورکنگ لینگویج بنانے کی ضرورت کیا پڑی؟ جنرل اسمبلی نے سب سے پہلے 18 دسمبر 1973 کو عربی زبان کو اپنا آفیشیل اور ورکنگ لینگویج ڈکلیئر کیا. جنرل اسمبلی نے پہلے کی. اس کے بعد پھر جو اس کی جو الگ الگ کمیٹیاں تھی، سبسیڈری جو کمیٹیاں تھی، اس میں المجالس میں بہت ساری کمیٹیاں ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے، پیس کی کمیٹی ہے اور نوکری کی ہے، ہیلتھ کی ہے. ساری کمیٹیوں کے لیے عربک لینگویج کو ایک آفیشیل اور ورکنگ لینگویج کے طور پر اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے طے کیا. اس کے بعد پھر سیکیورٹی کونسل نے بھی کیا نام ہے 21 دسمبر 1982 کو اس نے بھی عربک لینگویج کو اپنا آفیشیل اور ورکنگ لینگویج ڈکلیئر کیا. تو یونائٹڈ نیشن کی جتنی بھی کمیٹیاں تھیں، ساری کمیٹیوں نے عربک لینگویج کو آفیشیل اور ورکنگ لینگویج بنایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پوری دنیا میں اب دیکھیے عرب مائیگریٹ کر کے نارتھ امریکہ چلے گئے، ساؤتھ امریکہ چلے گئے، یورپ چلے گئے، جرمنی میں، اور اسپین تو بہت دنوں تک عربوں کی حکومت وہاں اسپین پہ تھی، آپ جانتے ہیں تاریخ. آج کی تاریخ میں اکنومی سے، تجارت کے ساتھ عربی زبان کا سب سے گہرا رشتہ تقریباً ہو چکا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو زبان بولی جاتی ہے وہ چائنیز ہے. لگ بھگ 130-135 کروڑ لوگ چائنیز بولتے ہیں. اور عربی دنیا کی 5ویں زبان ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے، جو لگ بھگ 45 سے 50 کروڑ کے آس پاس ہے، جو اس وقت کا جو سروے ہے اس کے حساب سے. اس کے بیچ میں ہندی عربی سے زیادہ بولی جاتی ہے، لیکن ہندی میں اتنی ساری جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں جتنی عربک میں. اب دیکھیں یونائٹڈ نیشن کے اندر لگ بھگ 8 ایسی کمیٹیاں ہیں یا ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں آپ عربی زبان میں مہارت حاصل کر کے نوکری حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلا جو شعبہ ہے یونائٹڈ نیشن کا وہ ہے ٹرانسلیشن. ٹرانسلیشن میں ریٹن ٹرانسلیشن، بہت سارے ڈاکومنٹس ہیں، بہت سارے محضر نامے ہیں، الگ الگ ملکوں کی بہت ساری رپورٹس ہیں جن کو عربک سے انگریزی میں،
فرانسیسی میں، رشین میں، چائنیز میں، جو یونائٹڈ نیشن کی 6 الگ الگ جو آفیشیل لینگویجز ہیں ان میں جیسے چائنیز ہو گئی، انگریزی ہو گئی، فرینچ ہو گئی، رشین ہو گئی اور اسپینش ہو گئی، اور اس کے ساتھ عربک. تو عربک سے عربک کے علاوہ ان 5 زبانوں میں عربک میں لکھی جانے والی ساری چیزوں کو ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے، ریڈر ٹرانسلیشن. پہلی جو نوکری کی جو گنجائش اور اس کا جو موقع عربک میں ہے یونائٹڈ نیشن میں. دوسرا ہے انٹرپریٹیشن، جو اورل ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اب جیسے یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی کی کوئی کانفرنس ہو رہی ہے، کانفرنس جو ہوتی ہے یا تو فرینچ میں ہوتی ہے یا انگریزی میں ہوتی ہے، یا کوئی عرب اسپیکر ہے اپنی تقریر عربی میں کر رہا ہے، تو اس میں انٹرپریٹر چاہیے جو پیچھے بیٹھ کر کے مائک ہوتا ہے، وہ آواز کو سنتے ہیں اور دوسری زبانوں میں ٹرانسلیشن کر کے اس کو بتاتے ہیں. آپ یونائٹڈ نیشن کی کسی بھی اس کو دیکھیے، بہت سے لوگ مائکروفون لگا کے رکھتے ہیں، وہ ٹرانسلیشن پیچھے سے ہوتا ہے اور وہ ٹرانسلیشن ان تک پہنچتا ہے. تو یونائٹڈ نیشن میں عربک کی جو دوسری بہت بڑی جاب کی گنجائش ہے وہ ہے انٹرپریشن. تیسری چیز ہے المحرر الحرفی. اب دیکھیے وہ جو ڈاکومنٹ ٹرانسلیشن ہوا عربک میں ہوا، کسی نے ٹرانسلیٹ کیا، لیکن اس کو ایڈٹ کرنے والا چاہیے، تو اس میں ایڈیٹر کی بہت ضرورت ہے. بہت سارے، اب مان لیجیے 50,000 پیج ٹرانسلیشن ہوا، ایک آدمی بیٹھ کر کے 50,000 پیج ایک مہینے میں ایڈٹ نہیں کر سکتا. اس میں 5,000 500 200 2000 الگ الگ آفسوں میں، جینیوا میں، بیروت میں اور الگ الگ جگہوں میں الگ الگ ایڈیٹر ان کو چاہیے. تو کسی بھی کو اگر عربی زبان میں پوری مہارت ہے، اس کے ساتھ ساتھ انگریزی میں مہارت ہے، یا انگریزی کے ساتھ کوئی دوسری جو آفیشیل لینگویج ہے یونائٹڈ نیشن کی، آپ عربک جانتے ہیں، فرنچ جانتے ہیں، تو آپ کو بہت بہترین نوکری وہاں پر مل سکتی ہے. تیسری چیز ہے مصطلحات. یونائٹڈ نیشن بہت ساری اصطلاحات کو وضع کرتا ہے. اصطلاحات وضع کرنے والے ان کو چاہیے. دنیا آگے بڑھ رہی ہے، کمپیوٹر آ رہا ہے اور ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، نئی نئی چیزیں دنیا میں آ رہی ہیں. ہر ایک کے لیے ہر زبان میں ان کو اصطلاح بنانے والے چاہیے. آپ کے اندر اگر اس زبان کی مہارت ہے تو آپ اس نوکری میں جا سکتے ہیں. اس کے بعد ایک آدمی کو چاہیے ریسورس پرسن کے طور پر ایک کیا نام ہے، ایک آرٹیکل لکھنا ہے، ایک ریسرچ پیپر تیار کرنا ہے، تو اس کو ریفرنس بک چاہیے. وہ ساری کتابیں انڈیا کے بارے میں کرنا ہے سنسکرت میں. اب وہاں سنسکرت جاننے والے کو بھی ضرورت ہے، سنسکرت سے اس کو انگریزی میں یا عربک میں ٹرانسلیٹ کرے، اردو میں ہے، ہندی میں ہے، تو اس کو ایسے لوگوں کی بھی وہاں پر ضرورت ہے. اس کے علاوہ ایک کاپی تیار ہو گئی، تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک کاپی کے 50 کاپی تیار کرنی ہے، تو ایسے ماہر لوگوں کی بھی ضرورت ہے. آپ ڈاکومنٹ کو پڑھیں اور وہ جانا ہے، بیروت جانا ہے، سعودی عرب جانا ہے. اب جیسے عرب کنٹریز 2 حصوں میں بیٹھے ہیں، ایشین عرب کنٹریز ہیں اور افریقن عرب کنٹریز ہیں. لگ بھگ 12-13 ادھر ہیں، 11-12 ادھر ہیں افریقہ میں، نارتھ افریقہ میں. تو ہر ملک کے اعتبار سے کاپی تیار کرنی ہے، تو ان کو کاپی تیار کرنے والے عربی کے ماہرین یونائٹڈ نیشن کے آفس میں موجود ہونا چاہیے. چھٹی جو نوکری کی جو گنجائش ہے یہ ہو گئی. اس کے بعد جو ہے پروڈکشن، بہت سارا سامان آ رہا ہے، بہت سارا پوری دنیا میں پروڈکشن تیار ہو رہا ہے، یونائٹڈ نیشن کے تھرو پوری دنیا میں اس کو پہنچنا ہے. تو ایسے ماہرین کی ضرورت ہے وہاں پر جو اس میں کام کر سکے. آخر میں پروف ریڈر کی ضرورت ہے. پروف ریڈنگ بہت آسان کام نہیں ہے. تو یہ 6-7 جو اپرچونٹیز ہیں یونائٹڈ نیشن میں. اگر آپ نے عربی زبان میں مہارت حاصل کر لی، اردو والے طلبہ ہیں، آپ یو جی ڈپلوما میں ایڈمیشن لیجیے. اچھا، یہ تو بات ہوئی یونائٹڈ نیشن سے متعلق ہو گئی. ہندوستان میں بہت ساری ایمنسیز اب آ گئی ہیں. آپ کو عربی اتنی آنی چاہیے کہ عربی کا ٹیکسٹ آپ پڑھ سکیں. پڑھنے کے بعد انگریزی میں آپ رپورٹ تیار کر سکیں، تو آپ کو کسی بھی کمپنی میں نوکری مل سکتی ہے. آج کل امیزون میں، فلپکارٹ میں، گوگل میں، یوٹیوب میں بہت سارے عربک ایکسپرٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے. آپ لوگوں کے لیے اچھا موقع ہے. کوئی بھی چھوٹا کورس کیجیے، تھوڑی سی اچھی مہارت عربی میں پیدا کر لیجیے، تو اس کے بعد آپ کو وہاں پر موقع مل سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت لمبی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. مغیث صاحب نے عربی زبان کی مہارت پر بہت اچھی گفتگو کی. بس ایک بات میں ان کی گفتگو سے متعلق کہنا چاہتا ہوں.
عربی زبان کے الفاظ جو اردو میں استعمال ہوئے ہیں وہ 4 طرح سے استعمال ہوئے ہیں. عربی زبان کے بہت سے الفاظ ایسے ہیں، زیادہ تر الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں اسی معنی میں استعمال ہوئے ہیں جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں. زیادہ تر الفاظ ایسے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر کے جو الفاظ ہیں عربی کی جو اردو میں استعمال ہوئے ہیں، الفاظ عربی کے ہیں لیکن اردو میں آنے کے بعد معنی بدل گیا اور تھوڑا سا لہجہ بھی بدل جاتا ہے. عربی میں قلقلہ اور شد و مد اور ادغام یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اردو زبان کی نزاکت ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتی، لہجہ بدل جاتا ہے. اس طرح سے خور، قاف اور قاف اور شین اردو میں اگر ادا کریں گے اردو زبان بہت بھدی معلوم ہوتی ہے. تیسرے جو الفاظ ہیں عربی کے الفاظ ہیں، اردو میں اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا اضافے، حذف اضافے کے ساتھ. جیسے عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انتقال. انتقال کا عربی میں مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، شفٹ کر جانا. لیکن اردو میں جب بولتے ہیں انتقال اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا مر جانا، موت. لیکن عربی میں اسی کو انتقل الی رحمت اللہ، انتقل الی ذمت اللہ یہ کچھ آگے پیچھے بڑھا کے اس معنی میں استعمال کر لیتے ہیں. اور عربی کے الفاظ جو اردو میں استعمال ہوئے ہیں، چوتھی قسم جو ہے وہ خاص اصطلاحات ہے، فقہ کی، کورٹ کی اصطلاحات، جیسے یمین ہے قسم کے معنی میں، مدعی ہے، مدعا علیہ ہے. یہ سارے الفاظ عام طور پر عام زبان میں استعمال نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ عربی کے الفاظ ہیں جو استعمال اردو میں ہوتے ہیں. اگر آپ اردو اچھی کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی بہت عربی کی جانکاری ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ کی اردو اچھی نہیں ہوگی. بہت سے اردو کے ماہرین، اردو کے اساتذہ، میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں یہ اس پلیٹ فارم سے، بہت سے اردو کے اساتذہ، اردو کے ماہرین بہت سے الفاظ غلط بولتے ہیں، اسٹیج پہ کھڑے ہو کے غلط بولتے ہیں، بہت سے لوگوں کے سامنے غلط بولتے ہیں. اس کا اچھا امپریشن نہیں جاتا ہے. تھوڑا سا آپ عربی سے استفادہ کیجئے، تھوڑا استفادہ پرشین سے کیجئے، آپ کی اردو زبان بھی بہت اچھی ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں اتنی بات کافی ہے. السلام علیکم.